السلام علیکم، امید کرتے ہیں سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت مدینہ۔ یہ دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ مکہ سے مدینہ تک کا یہ سفر صرف ایک ہجرت نہیں تھا بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل توکل کی روشن مثال تھا۔ آئیے جانتے ہیں ہجرت مدینہ کی وہ دل کو چھو لینے والی داستان جس نے اسلام کو نئی طاقت عطا کی۔ مکہ کی وہ خاموش رات، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے مگر زمین پر ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہجرت کی تیاری فرما رہے تھے۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ کفار قریش نے قتل کی سازش تیار کر لی۔ یہ رات تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں، ایک عظیم مشن کی ابتدا تھی۔ گھر کے اندر ایک عظیم قربانی کا منظر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن قتل کے ارادے سے آئیں گے مگر ایمان خوف پر غالب تھا۔ یہ وفاداری کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ایک نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار تھا۔ گھر کے باہر قریش کے نوجوان تلواریں لیے کھڑے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو اور وہ اپنے منصوبے کے عمل کو عملی جامہ پہنائیں۔ انہیں یقین تھا کہ آج کام مکمل ہو جائے گا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رات کے اس اندھیرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ دشمن دروازے کے باہر موجود تھے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے وہاں سے گزر گئے۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ جب اللہ حفاظت کرے تو دشمن دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ برسوں سے وہ اسی لمحے کے منتظر تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کا شرف حاصل ہو۔ غار ثور کے اندر 3 دن قیام کیا گیا۔ باہر دشمن تلاش میں تھے مگر اندر مکمل سکون تھا۔ یہ سکون اللہ پر یقین کا نتیجہ تھا۔ غار کی تاریکی میں امید کا چراغ روشن تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب ایمان، توکل اپنی بلند ترین شکل میں نظر آتے ہیں۔ غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ قیامت تک مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ 3 دن بعد جب حالات بہتر ہوئے تو مدینہ کی طرف اصل سفر شروع ہوا۔ ایک ماہر رہبر کے ساتھ محفوظ راستوں کا انتخاب کیا گیا، ریتلے میدان، خاموش پہاڑ اور لمبا راستہ۔ اسی دوران سراقہ بن مالک انعام کے لالچ میں تعاقب کرتے ہوئے قریب پہنچا۔ اسے امید تھی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی اور نیت دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی۔ اچانک اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ اس نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسی دوران سراقہ نے معافی مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ کیسر کے کنگن پہننے کی بشارت بھی دی۔ بعد میں یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ نبوت کی سچائی کا روشن ثبوت ہے۔ مدینہ کے قریب قباء پہنچ کر چند دن قیام فرمایا۔ یہاں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اسلامی معاشرے کی پہلی عملی بنیاد تھی۔ مدینہ کے لوگ روزانہ شہر سے باہر آ کر انتظار کرتے، دھوپ میں کھڑے رہتے اور امید بھری نظروں سے راستہ دیکھتے۔ محبت اپنی انتہا پر تھی۔ آخر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے بوڑھے سب استقبال کے لیے موجود تھے۔ فضا ایمان سے معطر ہو گئی۔ لوگ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں وہ بیٹھیں گے وہیں قیام ہوگا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اینٹیں اٹھاتے تھے۔ قیادت کا یہ انداز عاجزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور اسی ہجرت نے ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑا گیا ہر قدم ضائع نہیں جاتا۔ صبر، قربانی اور توکل آخر کار کامیابی میں بدل جاتے ہیں۔ یہی ہجرت کا پیغام ہے، یہی ایمان کی اصل روح ہے کہ چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، حق کا ساتھ دیا جائے اور دین کے لیے ثابت قدم رہا جائے۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.